اب یہ تو برحق ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ کوئی نیکی کری یا اس کو کوئی نعمت پہنچائی تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس کو کوئی نعمت پہنچاتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے نا کہ اس بندے کا شکر ادا کرے، لیکن اصل میں تو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور تمام احسانات بھی اسی کی ہیں۔ بھئی اس محسن کا یہ احسان کہ اس نے اس کو کوئی نعمت دی یا پہنچائی، تو وہ اصل تو ساری نعمتیں خدا کی اور احسانات بھی سارے خدا کے جن سے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا احسان کرنا اور انسان کے احسان کرنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بغیر کسی غرض کے احسان کرتا ہے، انسانوں پر یا انسان پر بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے احسان کرتا ہے، مگر بندہ جب کسی کے پر احسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض درمیان میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ اچھی غرض ہو، بھلے وہ بری غرض ہو، بھلے وہ نیک غرض ہو، بھلے وہ بد غرض ہو۔ بندہ جب کسی پر انسان کے پر نیکی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی تعلق درمیان میں موجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ احسان کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ اللہ بغیر کسی غرض کے احسان کرتا ہے، لیکن انسان جب کسی انسان کے اوپر احسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض درمیان میں موجود، بھلے وہ اچھی ہے بھلے وہ بری ہے، بھلے وہ نیکی کی ہے بھلے وہ برائی کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بلا واسطہ احسان کرتا ہے اور انسان بالواسطہ احسان کرتا ہے۔ اس کی مثال مفسرین یہ دیتے ہیں، مثلا ایک انسان کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر احسان کرتا ہے۔ آپ نے کسی شخص کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ اچھا، اگر آپ کے پاس اس کھانے کو خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوتے تو آپ احسان کہاں سے کرتے؟ آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے جن سے؟ تو پیسے آپ کو کس نے دیے؟ خدا نے دیے جی۔ یا اگر پیسے ہوتے اور بازار میں کوئی کھانا ہی موجود ہونا ہوتا تو آپ اس کو کھانا کہاں سے کھلاتے؟ بازاروں میں نعمتوں کا ہونا بھی تو یہ خدا کی ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں نا، اسی کا ایک نظام ہے، اس کو آپ کیسے کھلاتے؟ اچھا، پھر یہ سوچنا یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں وہاں کھانا ہوتا بھی تو وہ کھانا پیدا کس نے کیا؟ وہ پھل فروٹ، وہ سبزیاں، اناج اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو آپ کہاں سے خرید کر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے جو ان سے؟ اچھا، پھر اگر آپ اس کو کہیں سے کھانے کا انتظام کر بھی دیں اور وہ جس کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یا جو بھی ہے، جس کے ساتھ آپ وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بندہ ہے وہ بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ آپ اس کو کھانا کھلا ہی نہ پائیں تو آپ کھانا کہاں سے کھلائیں گے جو ان سے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان پر احسان کرتا ہے یا اس کو فیض پہنچاتا ہے تو اس تک اس فیض یا احسان پہنچنے میں درجنوں درمیان میں واسطے ہوتے ہیں، تو وہ واسطے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ سارے واسطے جو ان سے ہیں، اور ہر واسطہ اللہ کے فیض اور اس کے احسان کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ تو نتیجہ پھر کیا نکلا کہ جو شخص کسی پر انعام اور احسان کرتا ہے وہ حقیقت میں اصل میں آپ نے کسی کے اوپر انعام کیا یا احسان کیا یا اس کو کوئی کھانا کھلایا، تو اصل میں وہ جو احسان ہے یا انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔